السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں حرمین شریفین میں گزارنا ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر سے لوگ خاص کر رمضان المبارک میں وہاں کا سفر بھی کرتے ہیں۔ گزشتہ شب یعنی کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب حرمین شریفین میں 50 لاکھ افراد کا روح پرور اجتماع ہوا ہے، اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں سروں کا سمندر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے اطراف کی سڑکوں کو نمازیوں سے بھرے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں 25 لاکھ سے زائد زائرین نے عبادات اور دعائیں کی۔ حرمین شریفین کے امور کی نگرانی کرنے والے ادارے کے مطابق مسجد الحرام میں زائرین عمرہ اور نمازیوں کے لیے 118 گیٹس بنائے گئے تھے، جن میں سے 3 گیٹس عمرہ زائرین جبکہ 67 سے نمازیوں کو داخلے کی اجازت تھی۔ وہ مسجد الحرام کے 50 دروازوں کو ایمرجنسی کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، جبکہ 40 اندرونی دروازے بنائے گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کے قتل کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کرنے والی درخواست پر سماعت سے اتفاق کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں درخواست کی سماعت 24 اپریل کو ہوگی۔ درخواست میں اتر پردیش میں ماورائے عدالت قتل کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اتر پردیش میں 2017 سے اگر اب تک کی بات کی جائے تو اب تک 183 انکاؤنٹر کیے جا چکے ہیں، اور درخواست میں ماورائے عدالت قتل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پولیس کی طرف سے اس طرح کے اقدامات جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے شدید خطرہ ہیں اور ایک پولیس اسٹیٹ کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور یہیں ایک اور بڑی خبر سامنے ہے کہ عتیق اور اشرف کے وکیل نے اب ایک اور دھماکے خیز خلاصہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عتیق نے اپنی موت کی صورت میں ایک بند لفافہ سپریم کورٹ اور یو پی کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ کو سونپنے کے لیے کہا تھا۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ انہوں نے کہی ہیں، لیکن اس خط میں کیا ہے وہ اب تک سامنے نہیں آیا ہے۔ وہیں اب کہا جا رہا ہے کہ یہ خط جو ہے وہ جلد ہی ان تک پہنچا دیا جائے گا۔ وہیں اب اس لفافے میں کیا ہے اور اس لفافے کی سچائی کیا ہے، اور کیا ایک نیا کھیل اس کے بعد شروع کرنے کا ارادہ کیا جا رہا ہے، کئی طرح کے سوالات ہیں، کئی طرح کے خدشات ہیں، جو کہ اب جو ہے اس کا انکشاف تو اس خط کے باہر آنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، اور کیا کچھ ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ سپریم کورٹ نے کرناٹک میں مسلم کوٹا ختم کرنے کو چیلنج دینے والے عرضیوں پر سماعت 25 اپریل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ سماعت شروع ہوتے ہی ریاستی حکومت کی طرف سے پیش ہوئے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ انہیں ہم جنس پرستوں کی شادی پر آئینی بینچ کے سامنے بحث کرنی ہے، اور وہ ہفتے کے آخر میں کوٹے کے معاملے پر جواب مرتب کریں گے۔ وہیں کوٹے کو ختم کرنے کو چیلنج دینے والے کچھ درخواست گزاروں کی طرف سے سینئر وکیل کپل سبل نے ریاست کی درخواست پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ انہیں ہفتے کے آخر میں جواب دیا جائے تاکہ وہ 25 اپریل کو سماعت کی اگلی تاریخ سے پہلے اس کا مطالعہ کر سکیں۔ اس کے بعد بینچ نے معاملے کی اگلی سماعت کے لیے 25 اپریل کی تاریخ مقرر کی ہے۔ بتا دیں کہ 13 اپریل کو کرناٹک حکومت کا اسمبلی انتخابات سے قبل 4% مسلم کوٹا ختم کرنے کا فیصلہ، اس پر کافی سوالات اٹھے تھے، اور اسے انتخابات سے جوڑ کر بھی دیکھا جا رہا تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ انتخابات سے قبل ووٹروں کو پولرائز کرنے کی اسے ایک مثال قرار دیا جا رہا تھا۔ بتا دیں کہ اپوزیشن رہنماؤں نے بی جے پی رہنماؤں پر انتخابات سے قبل مسلم اور عیسائی اقلیتوں کے خلاف اشتعال انگیز بیان بازی کرنے اور ہندوتوا تنظیموں کو ان کے خلاف منظم کرنے کا الزام عائد کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہندو ووٹروں کو پولرائز کرنے کے لیے اس طرح کی حکمت عملی بی جے پی کی طرف سے اپنائی جا رہی ہے، اور ان کا جو دھیان ہے وہ ترقیاتی منصوبوں اور مہنگائی اور اس طرح کی دوسری چیزوں روزگار کے تعلق سے ان کا سروکار نہیں ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ حلال حجاب، مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ اور ساورکر بنام ٹیپو سلطان والے بھاشنوں کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ وہیں بہار کے نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو نے اتر پردیش میں پولیس حراست میں عتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف احمد کے قتل معاملے میں بی جے پی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرم اور جرائم پیشوں سے انہیں کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن یو پی میں جو ہوا ہے وہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ یو پی میں عتیق کا جنازہ نہیں نکلا بلکہ قانون کا جنازہ نکلا ہے۔ اس پرکار سے اگر کوئی ہتیا کرتا ہے کسٹڈی میں تو سوال تو اٹھنا لازمی ہے، اور اس طرح کا لگ رہا تھا کہ ایک دم اسکرپٹڈ ہے۔ وہیں اتحاد ملت کونسل کے سربراہ مولانا توقیر رضا نے بریلی میں اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے یوگی حکومت میں ہونے والے انکاؤنٹرز پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ وکاس دوبے سے لے کر اب تک کے انکاؤنٹر کی جانچ ہونی چاہیے۔ انہوں نے نام لیے بغیر وزیر اعلیٰ پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ اس سب میں انہیں بھی 120B کا ملزم بنایا جائے جو کہتا ہے کہ مٹی میں ملا دیں گے۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے 19 اپریل کو دھرنا دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ صرف ارون یا لولیش کو گرفتار کرنے سے کام نہیں چلے گا، تحقیقات ان کے خلاف بھی ہونی چاہیے جو اس سازش میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اور غنڈوں کے درمیان ساز باز کے بعد ہی یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں اور ان تمام چیزوں کے پیچھے جو ہے اس کو حکومت کی سرپرستی حاصل رہی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ اتحاد نہیں ٹوٹا تو ملک کے حالات مزید خراب ہوں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے حالات اور ریاست کے حالات خراب ہوں۔ آدتیہ ناتھ میں ذرا سی بھی مانوتا نام کی کوئی چیز بچی ہے تو انہیں اس واقعے کی یا ایسے تمام واقعات کی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنے پد سے تیاگ پتر دے دینا چاہیے۔ اتر پردیش میں قانون و انتظام کتنا چست اور کتنا درست ہے یہ ہم گزشتہ چند دنوں میں سلسلہ وار قتل کی واردات سے اندازہ لگا ہی سکتے ہیں۔ بدمعاش اور کرمنل بے خوف ہو کر واردات کو انجام دے رہے ہیں اور یو پی کے یوگی حکومت اپنے دعوے میں ہی مست نظر آ رہی ہے کہ ہم غنڈوں کو مٹی میں ملا رہے ہیں۔ عتیق اور اشرف کا پولیس کی حراست میں قتل کے چرچے کے درمیان ایک اور واقعہ پیش آیا ہے جہاں ایک بی اے کی طالبہ کو کچھ غنڈوں نے سرے راہ چلتے ہوئے تھانے سے محض 200 میٹر کے فاصلے پر گولی مار کر قتل کر دیا۔ یو پی کے جالون ضلع میں یہ دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے جہاں 2 موٹر سائیکل سوار نوجوانوں نے ایک طالبہ کو گولی مار دی جو کہ امتحان دے کر اپنے گھر لوٹ رہی تھی۔ اس کے واقعے کے بعد علاقے میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ وہیں اس معاملے میں پولیس نے ایک ملزم کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور اس سے پوچھ گچھ بھی کی جا رہی ہے، لیکن یوگی حکومت جو ہے وہ اس وقت تنقیدوں کے نشانے پر ہے۔ سپریم کورٹ نے پیر کو دہلی پولیس سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈروں انوراگ ٹھاکر اور پرویش ورما کے خلاف ان کی مبینہ نفرت انگیز تقریر کے لیے مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر جواب طلب کیا ہے۔ یہ عرضی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی رہنما برندا کرات نے دائر کی ہے۔ اس نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جب جون میں دہلی ہائی کورٹ نے ٹھاکر اور ورما کے خلاف پہلی معلوماتی رپورٹ طلب کرنے والی ان کی عرضی کو مسترد کر دیا۔ وہیں جنوری 2020 میں ایک ریلی میں ٹھاکر کو دیش کے غداروں کو کا نعرہ لگاتے ہوئے سنا گیا تھا اور اس کے جواب میں جو ہے بھیڑ نے گولی مارو سالوں کو، اس طرح کا اس نے جواب دیا تھا۔ وہیں پرویش ورما نے اپنی تقریر میں سامعین سے کہا تھا کہ دہلی کے شاہین باغ میں جمع ہونے والے لاکھوں مظاہرین ان کے گھروں میں گھس کر ان کی بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت دری کریں گے اور انہیں قتل کر دیں گے۔ اور اس کے فوراً بعد دیکھا گیا کہ فروری میں شمال مشرقی دہلی میں فسادات پھوٹ پڑے اور جس میں 53 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں اکثریت جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی اور دہلی پولیس نے ان نفرتی بیان بازی کرنے والوں کی گرفتاری کے بجائے CAA NRC تحریک میں شامل سینکڑوں افراد کو گرفتار کر لیا اور ان میں سے کئی تو اب بھی جیلوں میں بند ہیں اور انہیں رہائی نصیب نہیں ہو پا رہی۔ اور دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے BJP رہنماؤں کو مرکزی وزیر کا تک درجہ دیا جاتا ہے اور یہ لوگ آزاد گھوم رہے ہیں اور ان کے خلاف کیس جو ہے 2 سال 3 سال تقریباً ہوتے آئے، اب تک ان کے خلاف کیس تک درج نہیں ہوا ہے۔ وہ گیان واپی شرنگار گوری کیس کے سلسلے میں مختلف عدالتوں میں سماعت جاری ہے۔ ان میں وارانسی کی عدالت نے سب سے اہم 7 مختلف مقدمات کی سماعت ایک جگہ پر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہیں ڈسٹرکٹ جج کی عدالت نے طویل سماعت کے بعد یہ فیصلہ سنایا ہے۔ وہیں 7 مقدمات کی ایک ہی جگہ پر سماعت کی درخواست منظور کرتے ہوئے کیس سے متعلق تمام فائلیں عدالت میں طلب کر لی گئی ہیں۔ وہیں تمام کیسز کی فائلوں کا مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے وہ حکم جاری کیا جائے گا۔ اور کہ اگست 2021 میں 5 خواتین کی جانب سے گیان واپی مسجد میں پوجا اور مورتیوں کی حفاظت کے لیے ایک عرضی دائر کی گئی تھی، اسی کا نوٹس لیتے ہوئے سول جج سینئر ڈویژن کورٹ کمشنر کا تقرر کیا تھا، جس کے بعد مسجد کے سروے کا بھی حکم دیا گیا تھا، جس کے بعد ہندو فریقوں نے اچانک ایک دعویٰ کر دیا کہ وہاں مبینہ شیولنگ ملا ہے، جبکہ مسلم فریق نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ ایرانی حکومت نے تعلقات میں مزید بہتری کے پیش نظر سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو دورے کی دعوت دی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ ایرانی صدر نے سعودی بادشاہ کو دعوت نامہ بھیجا ہے، جس کے بدلے میں ریاض کی طرف سے ابھی انہیں دعوت دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ممالک کے سفارتی مشنز 9 مئی تک اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیں گے۔ اور کہ مارچ میں چین کی ثالثی میں ہونے والے معاہدے کے بعد دونوں علاقائی حریفوں نے برسوں کی دشمنی کو ختم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ اگرچہ کہ ایران اور سعودی عرب یمن اور شام میں مخالف فریقوں کی حمایت کرتے آئے ہیں، تاہم دونوں ممالک نے 7 سالہ کشیدہ تعلقات کو ختم کرنے کے لیے معاہدہ کیا ہے اور اپنے سفارتی مشنز کو باضابطہ طور پر دوبارہ بحال کرنے وہ اب جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrohabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔